چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو آج آپ پڑھیں گے پنڈت برج نارائن چکبست کو۔ ہم نے سوالات تو نہیں بنائے ہیں لیکن براہ راست آپ کو جواب بتائیں گے اور یہ پوائنٹ وائز ہیں، تو آپ ذرا سا اس پہ غور کیجئے گا اور ان کو یاد کیجئے گا۔ تو نمبر 1 ہے پنڈت برج نارائن چکبست ہماری زبان کے بہت اہم قومی اور وطنی نظم گو شاعر ہیں۔ دوسرا ہے چکبست کا اصل نام ہے پنڈت برج نارائن۔ چکبست پیدا ہوئے فیض آباد کے مغل پورہ محلے میں 19 جنوری 1882 کو۔ چکبست کے والد کا نام ہے پنڈت ادیت نارائن۔ چکبست نے 1900 میں ہائی اسکول اور 1905 میں BA پاس کیا۔ چکبست نے LLB کی ڈگری حاصل کی 1907 میں۔ چکبست کا تعلق کشمیری برہمن خاندان سے تھا۔ چکبست نے وکالت کی پریکٹس کی نواب شہنشاہ حسین رضوی کی نگرانی میں۔ بہت سوال آتا ہے دوستو۔ چکبست کا انتقال ہوا 12 فروری 1926 کو بریلی میں صرف 44 سال کی عمر میں۔ بریلی کے اسٹیشن پر ہی آپ کو اٹیک ہوا تھا اور آپ کا انتقال ہوا۔ چکبست گول کالی ٹوپی، شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے۔ چکبست نے 2 شادیاں کی تھیں، پہلی شادی 1905 میں اور دوسری شادی 1907 میں۔ چکبست نے اپنی پہلی نظم کشمیری پنڈتوں کی کانفرنس میں سنائی تھی، حب قومی، 1894 میں۔ حب قومی کے نام سے پہلی نظم سنائی تھی 1894 میں۔ عبدالحلیم شرر اور چکبست کے درمیان مثنوی گلزار نسیم کو لے کر ایک زبردست تنازع ہوا۔ اس واقعے سے چکبست کو کافی شہرت ملی تھی۔ اس معرکے کو کتابی صورت میں معرکہ شرر و چکبست کے نام دیا گیا۔ یہ اکثر آتا ہے معرکہ شرر و چکبست کس موضوع پہ تعلق ہے، تو یہ ہے دونوں کا یہ معرکہ ہے۔ چکبست نے اپنے پیچھے صرف ایک مجموعہ کلام چھوڑا ہے، صبح وطن، یعنی کہ صرف ایک ہی ان کا شعری مجموعہ ہے صبح وطن کے نام سے۔ دوستو ایک ہی ہے صرف صبح وطن کے نام سے، چونکہ صرف 44 سال کی عمر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے بہت کم عمر پائی تھی۔ چکبست نے حالی اور مقدمہ شعر و شاعری پر سخت اعتراض کیا ہے، وہ مخالف تھے۔ چکبست حالی اور مقدمہ شعر و شاعری سے خلاف تھے۔ چکبست نے اپنے مجموعہ کلام کا انتساب کیا بشن نارائن کے نام، اور چکبست سب سے زیادہ انیس سے بہت متاثر تھے، یعنی ان کے کلام کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے انیس کے کو۔ چکبست نے اپنا مجموعہ کلام صبح وطن اپنی زندگی میں چھپنے کے لیے دیا تھا، لیکن یہ انتقال کے بعد شائع ہوا۔ چکبست کے مضامین کا مجموعہ بھی منظر عام پر آیا مضامین چکبست کے نام سے۔ 20واں پوائنٹ ہے چکبست نے اپنے وطن کے شاندار ماضی کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ کس نظم میں یاد کیا ہے، تو وہ ہے خاک ہند۔ کیا نام ہے؟ خاک ہند نظم ہے، اس میں اپنے وطن کو بڑی محبت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ خاک ہند کس کی نظم ہے؟ تو وہ چکبست کی ہے۔ چکبست نے اپنی کس نظم میں اپنے بزرگوں کا ذکر بڑی عقیدت کے ساتھ کیا ہے، جن کے سبب اس سرزمین کو سربلندی نصیب ہوئی، وہ ہے خاک ہندی۔ چکبست کس کے حامی تھے؟ ہوم رول کے حامی تھے چکبست۔ ہوم رول کی حمایت میں چکبست نے کون سی نظم لکھی؟ تو آوازائے قوم، یعنی آوازائے قوم کا موضوع کیا ہے؟ ہوم رول ہے، ٹھیک ہے۔ ہوم رول کی حمایت میں چکبست نے یہ نظم لکھی تھی۔ چکبست نے ہندو و مسلم سے متحد ہو کر کون سی نظم لکھی تھی؟ آوازائے قوم۔ چکبست کی کل نظموں کی تعداد کتنی ہے؟ تو جواب دیجیے گا 45 ہے، 45 ہے، ٹھیک ہے۔ اور چکبست کی غزلوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو یہ ہے 58، یعنی 58۔ چکبست نے حب الوطنی پر نظمیں کتنی لکھی تھی؟ وہ لکھی تھی 12، صرف 12 لکھی تھی حب الوطنی پر نظمیں۔ چکبست کی غزلوں اور نظموں کے اشعار کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو کل ملا کر ہے 2025۔
چکبست نے کتنے شخصی مرثیے لکھے؟ کیونکہ چکبست نے شخصی مرثیے لکھے تھے صرف 9 چکبست نے شخصی مرثیے لکھے۔ چکبست نے گوپال کرشن گوکھلے اور بال گنگا دھر تلک کی وفات پر اعلیٰ مرثیے لکھے۔ جنازہ ہند کا در سے تیرے نکلتا ہے، جنازہ ہند کا در سے تیرے نکلتا ہے، سہاگ قوم کا تیری چتا میں جلتا ہے۔ یہ شعر کہاں استعمال کیا ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو یہ گوپال کرشن گوکھلے کی موت پر یہ مرثیہ کا شعر پڑھا ہے پنڈت برج نارائن چکبست نے۔ اور بال گنگا دھر تلک کی موت پر جو شعر پڑھا ہے کہ بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے، بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے، قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے۔ بال گنگا دھر تلک کی موت پر یہ مرثیہ لکھا ہے۔ چکبست کا مجموعہ کلام صبح وطن کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ چکبست کے ڈرامے کتنے ہیں؟ تو کملا اور راج دلاری ان کے ڈرامے ہیں۔ 35واں پوائنٹ ہے، رامائن کا ایک سین اور مرقع عبرت نظمیں لکھیں پنڈت برج نارائن چکبست نے 1898 میں۔ رامائن کا ایک سین ان کی بہت مشہور نظم ہے اور ایک طویل نظم ہے۔ اور آوازۂ قوم برق اصلاح نظمیں لکھی ہیں 1917 میں۔ اور وطن کا راگ اور جلوائے صبح نظمیں لکھی ہیں 1917 میں۔ حب قومی نظم لکھی 1894۔ دوستو یہ پنڈت برج نارائن چکبست پر 38 پوائنٹ تھے۔ یہ پوائنٹ آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، ان کو آپ اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیجئے گا۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو زیادہ اچھی لگی ہے تو اس کو آپ شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو اور اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔